مکے میں ہزاروں کی تعداد میں اعتراف کا مجمع موجود ہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے کے دروازے کے پاس کھڑی ہیں۔ پاس میں ہمارے پیارے نبی پاک کھڑے ہیں، جنہیں ہمارے پیارے نبی پاک نے اپنی ماں بھی کہا ہے، کیونکہ یہ نبی پاک کی چچی تھی اور انہوں نے ہی نبی پاک کو پالا تھا۔ پورا خطبہ ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کا، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ میں امام علی کی پیدائش کے بعد ہوا کیا۔ لے کے چلے ہیں چند قدم حضرت ابو طالب مولود کعبہ کو گود میں لے کے، اور جیسے ہی چند قدم آگے بڑھے تو کوئی یہودی عالم، کوئی عیسائی عالم، کوئی سردار مکہ، ایسے کئی لوگوں نے حضرت ابو طالب کو روکا اور وہ کہنے لگے کہ اے ابو طالب، کہاں جا رہے ہو؟ مکے کا تو یہ دستور ہے کہ جب بھی یہاں پر کوئی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کو اس پتھر پر لٹالتے ہیں۔ انہوں نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اپنے اس پرانے دور جہالت کے ریتی رواجوں کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہنے لگے، جب بھی کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو مکے کے دستور کے مطابق اسے ہم اس پتھر پر لٹالتے ہیں۔ ان کا یہ دستور جہل کی بنا پر کسی بچے کی پیدائش کے حلالی یا غیر حلالی ہونے کے لیے تھا۔ جو اگر یہ بچہ حلال راستے سے آیا ہوتا ہے تو بھی وہیں طے ہو جاتا ہے، اور جو یہ بچہ غلط راستے سے آیا ہوتا ہے تو بھی وہیں طے ہو جاتا ہے۔ دستور یہ تھا کہ جب بھی مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس پتھر پہ لے جا کے لٹال دیتے تھے۔ تو ایک پہاڑی سے ایک اژدہا نکل کر آتا تھا، جو کہ اس چھوٹے سے بچے کو سونگھتا تھا۔ سونگھنے کے بعد اگر جو وہ اژدہا اس معصوم کو تکلیف پہنچاتا تھا تو وہاں کے مکے کے لوگ اس کے ماں باپ کی مذمت کرتے تھے، اسے بھلا برا کہتے تھے، اور جو وہ اژدہا اس بچے کو بنا کوئی تکلیف دیے آگے بڑھ جاتا تھا تو ایسے ماں باپ کی تعریف اور تائید کرتے تھے۔ سامعین اور حضرات، اب جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب یا کوئی پریشانی کہ وہ پتھر پہ نہ لٹائیں، جا کے لٹال دیا حضرت ابو طالب نے میرے مولا کو اس پتھر پہ۔ تو وہ اژدہا اس پہاڑی سے نکل کر اس پتھر کے پاس آتا ہے جہاں میرے مولا تشریف فرما تھے۔ اس اژدہے نے میرے مولا کو سونگھنے کے لیے اپنا پھن پھیلایا تو میرے مولا نے اپنے ننھے ہاتھوں سے پہلے اس کا دایاں گال پکڑا، پھر اس کا بایاں گال پکڑا، پھر اسے بیچ سے چیر دیا۔ عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کو پھاڑ دینے کو کہتے ہیں درہ۔ جب میرے مولا نے اس اژدہے کو بیچ سے پھاڑ دیا، یعنی در کر دیا، وہاں پر موجود لوگوں نے چلانا شروع کیا، حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ، یعنی کہ حیدر۔ حیدر کہتے ہی اسے ہیں جس نے حیا کو درہ یعنی زندہ سانپ کو پھاڑ ڈالا ہو، بیچ سے چیر ڈالا ہو، دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ اور اس اژدہے کو پھاڑنے کے ساتھ ساتھ میرے مولا نے عربوں کی اس جہالت کے پنے کو بھی اسی دن پھاڑ دیا۔ آگے بڑھ کے بہت پیار سے حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو عشق شوق گود میں اٹھایا اور پیار کیا۔ حضرت ابو طالب نے میرے مولا کا آنکھوں کا اور پیشانی کا محبت سے بوسہ لیا، اور وہ اژدہا وہیں پڑا رہا جسے پھاڑ ڈالا میرے مولا نے، وہ بھی گہوارے میں۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کفار مکہ کے وہ سردار اور یہودی اور عیسائی عالم وہاں سے نکل کر بھاگنے لگے، تو حضرت ابو طالب نے انہیں روکا اور ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس نے تو وہ پیمانہ یا وہ کسوٹی ہی توڑ دی جس کے بنا پر ہم یہ طے کرتے تھے کہ کون حلالی ہے۔ تو برابر سے ہمارے نبی کی آواز آئی
کہ چچا ان سے کہہ دیے آج سے علی ہی کسوٹی ہے۔